بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ امریکی ریاست ٹیکساس کا ایک عیسائی نوجوان تھا۔ بیماری کے باعث پورا جسم مفلوج ہو گیا تھا اور تقریباً 10 سال سے ایک نرسنگ ہوم کے بستر پر پڑا تھا۔ گھر والوں نے اس کو ایک کمپیوٹر لے کر دیا تھا جو آواز وائس کمانڈر پر چلتا تھا۔ یہی کمپیوٹر اس کا واحد سہارا تھا، اسی سے وہ آواز کے ذریعے چیزیں سرچ کرتا۔ نرسنگ ہوم میں اس کا ایک مریض دوست بھی تھا جس کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی۔ ایک دن اس کے دوست کو اطلاع دی گئی کہ ایک ڈونر مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ رابرٹ، میں تمہیں بہت یاد کروں گا مگر اب مجھے جانا ہوگا۔ بدقسمتی سے دوست کا ٹرانسپلانٹ کامیاب نہ ہوا اور اس کی سرجری کے دوران موت واقع ہو گئی۔ اس مرحوم دوست کی بہن نے اس کا کراس صلیبی نشان رابرٹ کو یادگار کے طور پر دے دیا اور رابرٹ کے بستر کے ساتھ وہ کراس لٹکا دیا۔ ایک دن رابرٹ نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس آدمی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا تاکہ لوگ انبیاء کرام کی ہی عبادت شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اس لیے بھیجے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بشر انسان تھے جو بازاروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے تھے، اور یہیں پر خواب ختم ہوا۔ رابرٹ کو بس اتنا یاد رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور یہ بات اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص نے بتائی۔ اس نے محمد کو گوگل کیا اور بغیر کسی کی دعوت تبلیغ، بغیر کسی مسلمان سے ملے، اس نے بستر پر لیٹے لیٹے اسلام قبول کیا، آن لائن قرآن سیکھا اور حفظ شروع کیا۔ اسی قرآن فہمی میں معروف اسکالر نعمان علی خان کی ویڈیو تک رسائی ہوئی۔ نرسنگ ہوم میں ایک مصری شخص آتا تھا جو مرمت وغیرہ کا کام کرتا۔ وہ اگرچہ پیدائشی مسلمان تھا مگر اب کوئی مذہب ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ جمعہ اور عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ سب سے قریبی مسجد بھی 50 میل دور تھی۔ ایک دن وہ رابرٹ کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اس نے تلاوت کی آواز سنی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ وہ اس کے کمرے میں گیا اور پوچھا کہ رابرٹ، یہ تم کیا سن رہے ہو؟ رابرٹ نے کہا، میں سن نہیں رہا، میں خود تلاوت کر رہا ہوں۔ مصری نے حیرت سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ رابرٹ نے جواب دیا، الحمدللہ۔ مصری شخص کو جھٹکا سا لگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک ایسے شخص کو ہدایت سے نواز سکتا ہے۔ ایک بندہ جو امریکہ کے گاؤں میں نرسنگ ہوم میں معذور لیٹا ہے، اس کے بستر سے صلیب کا نشان لٹک رہا ہے اور اس میں اس کو اتارنے کی بھی طاقت نہیں۔ مصری نے کہا، میں بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ رابرٹ نے اسے نعمان علی خان کی ویڈیوز کا بتایا۔ یہ مصری شخص رابرٹ کی دعوت سے واپس اسلام میں آیا۔ پھر ایک دن نعمان علی خان سے ایک جگہ ملا اور اس کو رابرٹ کی کہانی سنائی۔ اس کہانی نے نعمان علی خان سمیت پینہ انسٹیٹیوٹ کے ہر بندے کو ہلا کے رکھ دیا۔ مسلمان اس سے ملنے نرسنگ ہوم تک پہنچ گئے اور اس ملاقات میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ رابرٹ کو ہدایت دے سکتے ہیں تو کسی کو بھی مل سکتی ہے، بس نیت خالص ہو۔ طویل بیماری کے بعد آج رابرٹ ڈیویلا کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے یہ بیماری کیوں ہوئی، پھر میں اس سوچ کو جھٹک دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، ہدایت دی، اسلام دیا۔ اگر اسلام کی طرف لانے میں یہ معذوری میری مددگار ثابت ہوئی ہے تو برا سودا نہیں۔ یقین جانیے، اگر کوئی انسان یہ شکوہ کر سکتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو میں اس حال میں کیوں ہوتا، تو وہ گردن سے نیچے تک معذور جسم والا یہ انسان رابرٹ ہوتا۔ لیکن وہ اس حال میں بھی ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ پرنور اور پرسکون چہرہ کوئی اور نہیں دیکھا۔ وہ زندگی سے اس قدر مطمئن تھا اور اتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کہ بڑے بڑے اسکالرز اس کو اپنا شیخ اور استاد کہتے ہیں۔ ہدایت کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف دعا کریں۔ ہدایت ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کا تعلق نیت سے ہے، دل سے ہے، پھر چاہے اصحاب کہف ہو یا رابرٹ ڈیویلا، اللہ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔